اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشۂ کمال کی نشست نمبر 184 یعنی 184 میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کی اس ریکارڈنگ میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس لیے کہ کچھ طبیعت ناساز تھی اور اسی لیے میں نے کچھ پوائنٹس لے لیے ہیں، کچھ ان کے سہارے سے آج گفتگو کروں گا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بواسیر کی ایک قسم۔ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے چھانٹ چھانٹ کر اور بھانت بھانت کے رتن اکٹھے کیے ہیں، جمع کیے ہوئے ہیں، جنہیں نمونے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر نمونہ ہیں یہ، تو جنہیں میں عام طور سے 100 رتن کہتا ہوں۔ اکبر کے 9 رتن تھے تو ان کے 100 رتن ہیں، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب آؤں گا برسر اقتدار تو 8-10 سے زیادہ کابینہ کے وزیر نہیں رکھوں گا، اور ان کے وزیروں اور مشیروں کی تعداد 100 نہیں تو 100 کے آدھی ضرور ہو گئی ہے۔ تو ان میں ایک بڑا منفرد اور بڑا انوکھا دلچسپ کردار ہے جو سب سے الگ ہے، جسے وزیر اطلاعات و نشریات کا عہدہ دیا گیا ہے، اور ان کا موصوف کا نام ہے فواد چودھری۔ یہ پہلے بھی مختلف وزارتوں پر مختلف حکومتوں میں رہے ہیں، تو ان کے بڑ بولے پن پر اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں، اور انہیں اگر ایک اور لقب دیا جائے تو برا نہیں ہوگا، اور وہ ہے چھٹوئیا۔ معاشرے میں چھٹوئیا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس چاہے کوئی حیثیت نہ ہو ان کی، لیکن ہر جگہ وہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے بڑبولے اور چھٹوئیے لوگ جو ہیں وہ اپنے آقا، جو بھی ان کا آقا ہو، اور آقا بھی بدلتے رہتے ہیں اپنے مفاد کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، تو یہ جو ہیں اپنے آقا کی توقیر میں اضافہ نہیں کرتے یہ، بلکہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے آقا خود شرمندہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو شرمندہ نہ ہو تو اس کی سب کی ضرور ہوتی ہے۔ معاشرے میں مذاق اڑتا ہے کہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ جمع کر رکھے ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ خاص طور سے اپنے آقا کی رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اوٹ پٹانگ بیانات دیتے ہیں۔ قابلیت کا ان کا تو اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بہت اعلیٰ درجے کے بڑبولے ہیں یہ۔ تو یہ جو ہیں ان کے بارے میں ایک بات میں بعد میں کہوں گا، پہلے یہ کہہ دوں کہ سیانے اور حکیم لوگ جو ہیں وہ بواسیر کی مختلف اقسام بیان کرتے ہیں، جن میں سے ادیب اور شاعر قسم کے لوگ منہ کے بواسیر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اور بواسیر کی قسمیں لوگوں کو معلوم ہے، حکیموں کو معلوم ہے، عوام کو بھی کچھ پتہ ہے، لیکن منہ میں اگر کسی کے بواسیر ہو تو وہ جو جی میں آئے اوٹ پٹانگ بولتا ہے اور بے وقت بولتا ہے، اور صرف اس لیے کہ میرا آقا خوش ہو جائے، جو اس وقت کا آقا ہے۔ آئندہ کوئی اور ہوگا، پہلے کوئی اور رہ چکا ہوگا، تو موجودہ آقا کو خوش کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے، خود ان کی بھی شاید سمجھ میں نہیں آتا ہوگا جب بولتے ہیں یہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ جو بواسیر ہے، منہ کی بواسیر، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ جس کو لگ جائے وہ اپنے آپ کو تو نقصان پہنچاتا ہی ہے، لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اور معاشرے کو تو بہت ہی اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ناقابل تلافی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کی ہلاکت، اور اگر اس کو اطلاعات اور نشریات کا شعبہ دے دیا جائے تو اس کی ہلاکت خیزی اور بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کوئی بچہ بچونگڑا جسے کہتے ہیں، وہ اگر جسٹس وحید الدین احمد جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان پر اگر زبان طعن دراز کرے، یعنی ان کو برا بھلا کہے، جبکہ ان کا کردار ہمیشہ جسٹس کی حیثیت سے بھی، عام شہری کی حیثیت سے بھی بہت اچھا رہا، سوائے ایک خرابی کے کہ انہوں نے ایک بار غلطی سے تحریک انصاف کے پروگرام کو شاید اچھا سمجھ کر اس میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن جیسے انہیں پتہ چلا کہ ایک تحریک ہے کچھ اور دکھائی کچھ دیتی ہے، تو انہوں نے فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب اس علیحدگی پر ظاہر ہے کہ وہ اس کے جو لوگ ہیں
وہ ناراض ہیں، پسند نہیں کرتے، تو ان کی ہر بات کو پتہ نہیں کس کس معنوں میں لے کر اور نشر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے، اب ان کے اگر یہ ایسے لوگ جسٹس وجیہ الدین ریٹائرڈ کے منہ لگیں تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اپنی حیثیت دیکھیں، اپنا مرتبہ دیکھیں، اپنی عمر دیکھیں، تجربہ دیکھیں، اور جسٹس وجیہ الدین احمد کا مقابلہ کرنے چلیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صاحب ایک بیان ان سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کہ موجودہ جو سربراہ حکومت ہے وہ 50 لاکھ روپے لیتے ہیں اپنے ایک ساتھی سے اخراجات کے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے تو کئی بار اعلان کیا 2 لاکھ روپے میں میرا خرچہ نہیں چلتا، یعنی 2 لاکھ کل آمدنی ہے ان کی وزیر سربراہ مملکت کی حیثیت سے، لیکن ان کے اپنے جو اخراجات ہیں جسے ممنوعہ دوا کہہ سکتے ہیں آپ، دواؤں کے، وہ روزانہ کم و بیش 1 لاکھ روپے کا ہے۔ تو 30 لاکھ روپے تو ان کے وہ ان اخراجات پر اڑ جاتے ہیں کہ جو ان کی مشغولیات ہیں، یعنی روزمرہ زندگی کھانے پینے کے علاوہ۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس کی۔ تو یہ ایسے جو بڑبولے لوگ ہیں وہ جسٹس وجیہ الدین احمد جیسے لوگوں کے منہ لگ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے اور ہم کچھ بڑے بن گئے ہیں۔ تو بونا جب کسی لمبے قد کے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پنجوں کے بل اٹھ کر کوشش کرتا ہے کہ میں ان کے برابر ہو جاؤں، جبکہ بونا تو بونا ہی رہے گا اور طویل القامت شخص اپنی جگہ رہے گا۔ یہ قدرت کا عطیہ ہے جس پر یہ لوگ جلتے ہیں۔ اب کہتے یہ ہیں کہ جہانگیر ترین ان کو 50 لاکھ روپے دیتے ہیں خرچے کے۔ جہانگیر ترین تو اب الگ ہو گئے ہیں ان سے فی الحال، تو بظاہر اندرون خانہ کچھ کر رہے ہوں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن 50 لاکھ روپے کا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین ان کو دیتے ہیں خرچے کے لیے۔ بھائی کس بات کا خرچہ ہے؟ غریبوں میں بانٹ دینا۔ جہانگیر ترین کے پاس بہت پیسے ہیں، تو انہوں نے جو چینی سے اور آٹے کے کاروبار سے جو کچھ کمایا ناجائز، وہ اگر تقسیم کرنا ہے تو جیسے پرانے ڈاکو کرتے تھے کہ امیروں کو لوٹ کر غریبوں کو دیتے تھے، تو آپ بھی ایسا ہی کریں کہ امیروں کو لوٹیں، حکومت سے کمائیں، جہاں سے ملے کمائیں، لیکن غریبوں میں تقسیم کریں ان کو، تاکہ لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ ایک ہی آدمی کو آپ 50 لاکھ دے دیں۔ اچھا، کہتے ہیں یہ بڑبولے صاحب جو ہیں وزیر، یہ کہتے ہیں کہ جسٹس وجیہ الدین جو ہیں یہ مسخرے ہیں، ایسے مسخرے اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، جتانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو مسخرہ کون ہے یہ تو سب کو پتہ ہے۔ جسٹس وجیہ الدین تو بڑے دانشور بھی ہیں اور بڑے صاحب عقل ہیں، معاملہ فہم ہیں، ساری خوبیاں ان کے اندر جو ہونی چاہیے قابل آدمی وہ سب موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسخرہ کون ہے؟ یعنی جسے میراثی اور بھانڈ تک منہ نہ لگائیں وہ مسخرہ ہوگا۔ تو اب مسخرہ کون ہے؟ دونوں میں عوام خود پہچان سکتے ہیں۔ خود ایسے مسخروں کا جو کسی طرح برسر اقتدار آ گئے ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا جب یہ ہٹیں گے اقتدار سے، اپنے عہدوں سے، تو انہیں معلوم ہو جائے، اپنی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ اچھا، ان 100 رتنوں میں جو موجودہ حکومت کے ساتھ شامل ہیں، ان میں سے ایک صاحب ہیں جن کے نام کے ساتھ گل، گل یا گل آتا ہے۔ اب تینوں طرح کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، وہ خود کہیں انہیں بھی شاید نہ معلوم ہو۔ تو وہ شہباز ہے ان کا نام، اس کے آگے وہ گل لکھا ہوتا ہے یا گل لکھا ہوتا ہے، گل لکھا ہوتا ہے، یہ پڑھنے والا خود دیکھ لے۔ اچھا، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہمارا لیڈر جو ہے، ان کا لیڈر، وہ چائے بسکٹ کے سوا کچھ پوچھتا ہی نہیں جب جاؤ اس کے دولت قدے پر۔ اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو 50 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ تو بھائی جو کہتے ہیں چائے بسکٹ بھی نہیں پوچھتے، تو وہ ان کی کنجوسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
اور 50 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی جو کوئی آمدنی ہے، کمائی ہے، کہیں سے ان کو مل رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے تھوڑی ہم جیسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو چائے بسکٹ کو بھی ہمیں تو نہیں پوچھتے۔ اب کوئی چلا جائے بڑا آدمی یا غیر ملکی تو پھر اپنی ذات کے علاوہ ان پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، وہ جو لاکھوں روپے ان کو ملتے ہیں۔ اچھا، پھر وہی صاحب فرماتے ہیں، ان کا بڑا اچھا مقولہ ہے، کہتے ہیں یا تو یہ خود پاگل ہے یا دوسروں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ میں بالکل واضح کر رہا ہوں یہ بات کہ پاگل میں جو گل ہے، گل ہے، یہ عام آدمیوں کا حصہ نہیں ہے، انہی صاحب کا حصہ ہے جن کا یہ بیان بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو دوسرے کو پاگل سمجھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں خود کو کہ ہم تو کچھ ہیں، گل ہیں، گل ہیں، جو بھی ہیں، عام لوگ جو ہیں پاگل ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہر شخص میں، یہ کہتے ہیں ہر شخص میں لیڈر کی خودداری نہیں، ہر شخص میرے لیڈر کی خودداری اور دیانتداری کو جانتا ہے۔ خودداری تو دیکھ لی سب نے کہ کہتے تھے میں یہاں سے قرضہ نہیں لوں گا، وہاں سے قرضہ نہیں لوں گا، اس کے بدلے میں موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ تو یہ خودداری کہ نہ صرف یہ ہے کہ جس کا نام لیا تھا کہ یہاں سے قرضہ نہیں لوں گا، اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کشکول لیے پھرتے رہے کہ ہمیں پیسے دے دو، ہمیں پیسے دے دو، اور پیسے آنے پر بھی اپنے عوام کو کوئی سہولت نہیں دی، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار اعلان آیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کچھ کمی کی ہے، جسے اونٹ کے منہ میں زیرہ کہہ سکتے ہیں، 5 روپے کمی کی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت اپنے دور میں انہوں نے تقریباً دگنی کر دی تھی۔ اس دگنی کرنے کے بعد اس میں 5 روپے اگر کم کر رہے ہیں تو مذاق کے سوا اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہر شخص، اچھا انہوں نے خود کہا تھا کہ بجلی مہنگی ہو، فلاں چیز مہنگی ہو تو وہ قرآن چور ہے۔ ان کے دور میں تو مہنگائی کی انتہا ہو گئی، 73 سال میں جتنی مہنگائی نہیں ہوگی جتنی ان کے دور میں ہو گئی، 3 سال کے دور۔ تو اب بقول ان کے جو مہنگائی کر رہے ہیں یا جن کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے یا جو مہنگائی پر قابو نہیں پا رہے ہیں، یہی چور ہیں۔ ظاہر ہے عوام کو تو مل نہیں رہا ہے، تو یہ جا کہاں رہا ہے پیسہ؟ کہتے ہیں FBR نے اتنا پیسہ جمع کر کے دیا، اور نیب والوں نے تو اتنے کیسز میں سے اتنا پیسہ جمع کر کے دیا حکومت کو، ان سے نکلوایا پیسہ غاصبوں سے۔ بھائی اتنے پیسے جو نکل رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، اور آپ جو ٹیکس پر ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ان صاحب سے جو بہت بڑبولے ہیں اور جو منہ کے بواسیر میں مبتلا ہیں، ان سے پوچھے کوئی۔ باقی بشرط زندگی باقی میں اپنے اس پروگرام کے بارے میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تو یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔